ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی سب لوگ ذرا خاموش ہو جائیں، سب لوگ خاموش ہو جائیں۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کتنی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہماری ایک بیٹی نے اللہ کے کلام کو مکمل یاد کر لیا ہے، اسے اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ اور میں آج یہاں صرف اپنی اس بیٹی کی خاطر آیا ہوں، میں کسی اور مصرف سے نہیں آیا۔ مجھے جب محمد کوثر صاحب نے فرمایا کہ ایک بچی ہے جس نے حفظ مکمل کر لیا ہے، تو اسی وقت میں نے ان سے کہا کہ ایک چھوٹا سا ظہر کے وقت آپ لوگوں کو بلا لیجئے، میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اور میں صرف اس بچی یعنی مدحت کاظمہ کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، اور میں آپ سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جو جو حفظ کرے گا میں انشاءاللہ اور آؤں گا، لیکن حفظ کرنا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، باذن اللہ۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہاں بچے اور بچیاں حفظ کے پروگرام میں کئی بچیاں شامل ہوئی ہیں اور کئی بچے شامل ہوئے ہیں، بے پناہ اچھی بات ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ماشاءاللہ اس مسجد میں جو مکتب چل رہا ہے اس میں بھی بچے حفظ کر رہے ہیں اور بچیاں بھی حفظ کر رہی ہیں، اور مکتب ولی جو چل رہا ہے اس میں بھی بچے حفظ کر رہے ہیں اور بچیاں بھی حفظ کر رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس حفظ کے پروگرام کو تھوڑا اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں فہم کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ برکت کس سینس میں ہے؟ برکت پڑھنے کے نقطہ نظر سے ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں الف لام میم تو آپ کو ثواب ملتا ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے چاہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، آپ کو ہر حال میں ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کو پڑھنے کا ہر حال میں ثواب ملتا ہے، تو برکت ہی برکت ہے۔ اب اس کے بعد اگر سمجھ گئے سبحان اللہ تو کیا ہوگا؟ اچھا، سمجھنے کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تب آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے جس انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے حافظ بھی دیکھے ہیں، اور جو میں بات کہنے جا رہا ہوں بہت سنجیدگی سے سنیے، بہت سنجیدگی سے سنیے۔ اور دیکھیے بیٹا، ویڈیو یہاں بن رہا ہے سامنے، یوٹیوب پر آپ کو بہت ویڈیو مل جائیں گے، بات سمجھنے والی ہے، بات سمجھ لیجئے، ویڈیو بعد میں بنا لیجئے گا۔ میری آواز جا رہی ہے آپ تک؟ ٹھیک ہے۔ میں نے ایسے حافظ دیکھے ہیں جو حرام کے کام میں لگے ہوئے ہیں، میں نے ایسے حافظ دیکھے ہیں امریکہ میں جو حرام کے کام میں لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے سود کا کام کر رہے ہیں اور حافظ بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترا، قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترا۔ تو فہم پیدا کیجئے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تب نہ پتہ چلے گا کہ سود حرام ہے، سود نہیں لے سکتے، سود نہیں دے سکتے، تب پتہ چلے گا کہ رشوت نہیں لے سکتے اور رشوت نہیں دے سکتے، رشوت لینے والا بھی جہنم میں ہے، رشوت دینے والا بھی جہنم میں، دونوں۔ جب قرآن پڑھیں گے تب یہ پتہ چلے گا کہ آپ اپنے پڑوسی کی مدد کرنا آپ کو ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محلے کو صاف رکھنا ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ علم لینا ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ
کہ ایک مسلمان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ لفظ مسلمان کہہ دینا بہت آسان ہے، ٹوپی پہن لینا، داڑھی بڑھا لینا بہت آسان کام ہے، اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، چھوڑ دیجئے بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیجئے بڑھ جائے گی۔ لیکن قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ایسے راضی نہیں ہوتے۔ جب آپ قرآن سب سے بہترین ذکر ہے، الذکر ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی ذکر، الذکر سب سے بہترین چیز۔ تو قرآن پڑھیے، پڑھائیے، اور قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے نقل کرو چاہے ایک ہی ولو آیت، ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو یہ کام کیجیے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں تعلیم میں ماشاءاللہ برکت ہو رہی ہے، آپ لوگ تعلیم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ میں سے بہت ڈھیر سارے بچے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو سب کو کس کو نوودے ودیالیہ کے بارے میں نہیں پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے نوودے ودیالیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں 5ویں جماعت کے بچے جب 5ویں جماعت کر لیتے ہیں تب نوودے ودیالیہ جاتے ہیں۔ بہترین اچھا اسکول ہے، ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، نوودے ودیالیہ کی کمپٹیشن کی تیاری کریں تاکہ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ جب کامیاب ہوں گے تب اس اسکول سے پڑھ کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ اور اچھی اچھی جگہ جائیں گے، یعنی ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ 9 اور 10ویں 9ویں جماعت، 8ویں جماعت، 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت بے پناہ ضروری ہیں بچوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ اس وقت بچوں کی مدد کریں، ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں جس میں وہ آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح تقریباً 6 بجے سے لے کر کے دن کے 10:30 بجے تک کسی نے پورے زور سے اس محلے میں گانا بجایا ہے، اور میں اس وقت میں خود پڑھ رہا تھا بیٹھ کر کے، اور میں لگاتار ڈسٹرب ہوتا رہا ہوں۔ تو جب میں ڈسٹرب ہو رہا تھا تو بچے کتنے زیادہ ڈسٹرب ہوں گے؟ یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح سے گانا بجانے کا؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بجانا ہے، اپنے لیے بجا رہے ہو نا، خود کو سننا ہے نا، فری میں دوسروں کو کیوں سنا رہے ہو؟ پیسہ لے لو دوسروں سے، اگر سنانا ہی ہے تو پیسے لے لو، ٹھیک ہے نا، فری میں کیوں سنانا ہے؟ تو سمجھائیں کہ بھائی فری میں مت سنو، اس کی بجلی جا رہی ہے، آخر وہ بجلی کا پیسہ دے رہا ہے نا، اتنا ڈھیر سارا اسپیکر جو لگا رہا ہے تو اس کو بجلی کا پیسہ لگ رہا ہے، اس کو سمجھائیے کہ بجلی کیوں خرچ کر رہے ہو اپنی، پیسہ لگ رہا ہے گانا بجانے میں، مت بجاؤ۔ یعنی محلے میں ایسا انتظام ہونا چاہیے، اتنا کام ہونا چاہیے، اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ بچے آسانی کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ سکیں۔ اگر صبح 6 بجے سے 10:30 بجے تک گانا بجے گا، وہ بھی اتنی زور سے، تو کیسے پڑھائی ہوگی؟ ناممکن ہے۔ مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھائی کرنے میں اتنی مشکل ہو رہی تھی۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم لوگ خیال رکھیں گے، اور بچوں کی مدد کرنا، مثلا بچوں کی ایک مدد یہ ہو سکتی ہے، آپ سب لوگ ایک محلے کے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھتیجا ہے، کون کس کا بھگنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ لوگ تعلیم کے اوقات میں دیکھیں کہ کوئی ایک بچہ جس کو کلاس روم میں ہونا چاہیے وہ روڈ پر ہے، تو آپ کو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے والد کے پاس لے جانا چاہیے، اس کی اماں کے پاس لے جانا چاہیے، اور پوچھنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا دن کے 10 بجے، آپ کی بیٹی دن کے 10 بجے یہاں روڈ پر کیوں ہے، یہ کلاس روم میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے ایک پڑوسی کا حق دوسرے پڑوسی پر، یہ حق ہے آپ کا۔ یہ تمام بچے آخرت میں سوال کریں گے کہ یہ میرے چچا تھے، یہ میرے ابا نے نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ تو اللہ پکڑیں گے ہی پکڑیں گے، لیکن بچے پوچھیں گے کہ آپ تو پڑوسی تھے، آپ تو مجھے روک سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ پڑوسی بہت ہی مسئولیت والی چیز ہے، پڑوسی ہونا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پڑوسی کی بھوک کا خیال رکھنا ہے، آپ کو پڑوسی کے کپڑے کا خیال رکھنا ہے، یہاں تک کہ روایت یہ ہے کہ پڑوسی سے یعنی 40 گھر تک، ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر،
بھوک کا بھی خیال رکھنا ہے، کپڑے کا بھی خیال رکھنا ہے، تمام چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو اور دوسرے بچوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ جو یہاں پر ہیں وہ تعلیم کے بارے میں سمجھتے ہیں، جو یہاں ہیں بچے وہ تعلیم کے بارے میں سمجھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے بہت ڈھیر سارے دوست ادھر ادھر روڈ پر ہیں، ہے نا، روڈ پر ادھر ادھر صرف کھیل رہے ہیں ادھر ادھر۔ اچھا خواتین بھی شریک ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین۔ تو خواتین سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم سب لوگ مل کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اچھا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زبردستی کرنے لگیں اس کے اوپر، یہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف فیکٹ بتا دینا ہے۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جا کے والد کے پاس یہ بتانا ہے کہ یہ دن کے 11 بج رہا ہے اور یہ کلاس روم میں نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ صرف اتنا کر لیں تو تعلیمی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آپ میں سے جتنے حضرات گھر میں ہیں اور شام میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے موبائل پر ہیں بچوں کے سامنے تو آپ لوگ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ موبائل سے کھیلو، اور اگر آپ ان کے سامنے چاہے میگزین ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھنے کی ثقافت پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، آگ جلایا، ٹھنڈے کے موسم میں آگ جلایا، چاروں ارد گرد آگ کی طرف بیٹھ کے کوئی کتاب لی، کتاب پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کو کتاب سے محبت ہو گئی۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے موبائل کو اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے، جو شیرخوار بچے ہیں، یعنی 5 سال کے بچے کے آس پاس، شیرخوار سے تھوڑا بڑے، جب موبائل سمجھنے لگے ہیں بچے، تو بچوں کے سامنے آپ موبائل کو زمین پہ ڈال دیجئے اور کتاب لے کے کھول کے بیٹھ جائیے، وہ بچہ 2 دن میں موبائل چھوڑ دے گا، کتاب پکڑنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں اور باپ کتاب پکڑ رہے ہیں۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو چیز آپ کے نزدیک اہم ہے، جس کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، بچہ اسی چیز کو اہم مانتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس لیے وہ اہم ہے، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تو اس کے لیے اہم ہو جاتی۔ تو آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لیجئے، ہر وہ شخص جو پڑھنا جانتا ہے، آپ لوگ لازم کر لیجئے اپنے اوپر کہ گھر کے اندر کم سے کم آدھا گھنٹہ ایسا ماحول بنائیں گے جہاں گھر کا ہر فرد اپنے اپنے پسند کی کوئی بھی کتاب ہو لے کے بیٹھ کر کے پڑھے۔ سیرت ہے تو سیرت، قرآن ہے تو قرآن، ٹائم میگزین ہے تو ٹائم میگزین، نوبھارت ٹائمز ہے تو نوبھارت ٹائمز، ہندوستان اخبار ہے تو ہندوستان اخبار، کچھ بھی آدھا گھنٹہ ساتھ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ بہت اچھا ہو کہ اچھی کتاب پڑھیے، لیکن پہلے ایک ثقافت، ایک کلچر ڈیولپ کیجئے پڑھنے کا۔ جب پڑھنے کا کلچر ڈیولپ ہو جائے گا، جب لوگ پڑھنے لگیں گے، تب پھر اور اچھی کتابیں بھی آئیں گی۔ لیکن سب سے پہلے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ہر گھر میں، ہر گھر میں۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھیے کہ آج تم نے کیا پڑھا، میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، تم کس کتاب سے پڑھ رہے ہو، وہ کتاب کیسی ہے، ایک دوسرے سے پوچھیے، تب پتہ چلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بہت بیکار بات کر رہا ہوں میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک، الحمدللہ۔ اس کو ڈیولپ اگر آپ نے کر لیا تو آنے والی نسلیں بہتر ہو جائیں گی، آنے والی نسلیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے آپ لوگوں کو کم سے کم، وہ یہ کہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، اور ہم سب لوگوں کا محلہ صفائی دکھ رہی ہے؟ کچھ تو روڈ کی گڑبڑی ہے، کچھ تو روڈ کی گڑبڑی ہے، وہ کام بن رہا ہے، انشاءاللہ وہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم سب لوگ اپنے محلے کی روڈ کو خود صاف کر لیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ محلے کی روڈ خود صاف کر لیا جائے؟ کم از کم اپنے گھر کے سامنے کے کوڑے کو ہم لوگ ایک جگہ جمع کر لیں، کوئی ایک دن طے کر لیں جس دن ہم لوگ کوڑے کو پھینکیں گے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ، یہ نہیں پتہ ہے کہ کم سے کم 2 قسم کا کوڑا ہوتا ہے، ایک سوکھا، ایک کچا۔ کچا کوڑا جو دوسری جگہ پھینکنا چاہیے، جو سوکھا ہے وہ دوسری جگہ پھینکنا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے۔ اچھا، کچھ دنوں میں ایک اور بات ہے، اور یہ آخری بات ہے۔ محلے میں بہت ڈھیر سارے مکتب ولی بھی ہے اور چل رہا ہے،
اور شہباز صاحب یہاں پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے محلے سے آپ تمام لوگ، چاہے آپ کے گھر میں ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہو تو بھی، سب لوگ کم از کم 100 روپے تعلیم کے لیے نکالنا شروع کیجیے ہر مہینے۔ ہر ایک گھر 100 روپے تعلیم کے لیے نکالیے، جس کو جمع کر کے ہم لوگ اساتذہ کو دے سکیں، جس سے کہ بچوں کی تعلیم ہو سکے۔ میں نے شہباز صاحب سے کہا ہے کہ وہ اس کی تیاری کریں، ہر لوگوں تک پہنچیں، اور اس کے بعد اس کا نظام جامعہ رحمانی سے متصل کریں تاکہ ہم لوگ استاذ کو بھیج سکیں، تاکہ بچوں کی تعلیم ہو سکے ہر جگہ، پورے محلے کی۔ اس میں میں صرف مکتب ولی کی بات نہیں کر رہا، اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، اور جتنے بھی اسکول چل رہے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، تاکہ ایک فنڈ جمع ہو سکے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ کام نہیں کریں گے تو بچوں کی تعلیم نہیں ہوگی، بچوں کو کام کرنا ہوگا۔ ابھی بچے اگر اچھی سائنس نہیں پڑھیں گے، بچوں کے کلاس روم میں اگر سائنس کے آلات نہیں ہوں گے، سائنس نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے آگے؟ اگر ایسے اساتذہ نہیں ہوں گے جو ٹرینڈ ہوں سائنس میں، تو بچوں کو سائنس نہیں سمجھائی جا سکتی ہے نا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے پوری محنت لگائیے تعلیم پر، پوری محنت لگائیے قرآن فہمی پر، قرآن کو سمجھنے پر، قرآن کو یاد کرنے پر، اور تعلیم میں اور صفائی میں نمونہ بنیے انشاءاللہ، تب کام ہوگا۔ آئیے سب لوگ دعا کریں ان تمام بچیوں کے لیے، خاص کر کے جو حافظ ہو رہی ہیں، مدحت کاظمہ کے لیے جو حافظ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو ہدایت پر رکھے، سب کے لیے حفظ کو آسان کرے انشاءاللہ۔ آئیے، ہاں، ان کے والد صاحب کا ابھی کوئی کب انتقال؟ رضوان صاحب کا 2 مہینہ پہلے جناب پروفیسر رضوان صاحب جو مدحت کاظمہ کے والد صاحب ہیں، ان کا ابھی انتقال ہوا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ان کی مغفرت کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں۔ آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔